سرنڈر کر دیا، بحث نہیں کیا، لیکن یہ چیز شیطان کو چپ گئی اور وہ چیز اس کے دل کے اندر میں بیٹھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو دنیا میں تخلیق فرما رہا ہے، اور جس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ انسان کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں کو تو سبق پڑھایا تھا شیطان نے کہ اعتراض کرے اس انسان کو جو انسان دنیا میں جا کر، کیونکہ انسانوں سے پہلے بھی 4 قسم کی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیا تھا۔ انسان ہی پہلی مخلوق نہیں ہے اس کائنات میں اور اس زمین کے اوپر، بلکہ ان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا، قین، اسی طریقے سے جن، اور بھی ایک مخلوق کا نام ہے، اس کے بعد میں انس کو پیدا فرمایا، اور انس کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ تو ان 4 مخلوقات نے اس زمین کے اوپر اپنے مقصد کے خلاف فتن و فساد کے اندر میں، آپسی انتشار کے اندر میں، دشمنیوں میں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت گری کے اندر میں جب وہ شامل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ قین اور جن، یہ جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی طاقتیں بھی بڑی تھیں اور اس زمین کے اوپر اپنی بہت لمبی ہزاروں برس کی عمروں کو انہوں نے گزارا، اور گزارنے کے بعد میں وہ مقصد سے اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ اللہ کا مقصد زمین کو اور کائنات کو بنانے کا اپنی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ سوئے زمین گلشن بن کر رہے، لیکن وہ مخلوقات اس مقصد میں فیل اور ناکام ہو گئی، حسد میں، بغض میں، عداوت میں مبتلا ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو پھر عذاب بھیج کر اس دنیا سے انہیں ناپائید کر دیا، اور انہی مخلوقات کے اندر میں سے جو شریر قسم کے تھے، اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے وہ قین والی جو مخلوق ہے، اسی سے مراد راکھش ہے۔ ایک تاریخ ہے، بالخصوص ویدوں کے اندر ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ راکھش ایک قوم تھی کہ جو بڑی ہیکل اور بہت زیادہ جسامت والی اور بڑی طاقت والی، بڑی اللہ نے ان کو تصرفات عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے اندر میں سے جو رہ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اسی طریقے سے اجنہ، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا باقی، کہ اجناؤں کے اندر میں پھر وہ ایک شیطان بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو یہ خدا پاک کی حکمت ہے، اس لیے کہ خدا کی حکمت یہ ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلتاً کل اختیارات اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ رات کا اندھیرا ہو جائے تو حکم دے دے تو دن کا سورج نکل جاتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پورا تصرف اور قدرت ہے، خدائی کی قدرت میں ہے کہ روئے زمین کے اوپر کوئی ذرہ بھی خدا کا نافرمان نہ رہے، شیطانیت باقی نہ رہے۔ لیکن خدا پاک نے اس دنیا کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ نے واضح فرما دیا کہ تخلیق کائنات اپنے محبوب کی ذات کو میں نے بنایا، اور کائنات کے ذریعے سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب سے جیسی محبت کرتا ہوں، میرے محبوب سے بھی دنیا محبت کر کے وہ میری محبت کو حاصل کر لے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ اب اس کے لیے جو مخلوقات بغاوت، سرکشی کے اوپر آئی، خدا پاک نے انسانوں سے پہلے ان کو ہلاک فرما دیا، کسی کو آوازوں کے ذریعے سے، کسی کو چیخ کے ذریعے سے، اور کسی کو آسمان سے پتھر برسوا کر۔ بلکہ انسانوں کی تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آج جو انسان ہے یہ 2-4 فٹ 5-10 فٹ کا، لیکن بالمقابل اس سے پہلے جو انسان تھے وہ 9-9 گز کے ہوا کرتے تھے اور 60-60 ہاتھ کے رہا کرتے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے قوم لوط، ان قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑی جسامت دے کر اور بڑی طاقت دے کر اور بہت زیادہ اختیارات دے کر اس دنیا کے اندر میں بھیجا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کا تو ایک بات یہ بات فرما دی کہ ہم نے اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے خدا پاک نے اپنے مخصوص بندوں، نبیوں اور رسولوں کو بھیج دیا، اور یہ بات فرما دی کہ اس دنیا کو تم اپنے لیے دارالامتحان سمجھو۔ دارالامتحان کا مطلب کیا ہوگا
کہ امتحان میں آدمی کو مجبور نہیں کر دیا جائے گا بلکہ اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو پرچہ لکھے یا خاموش بیٹھ جائے یا پھر سگریٹ پیتا بیٹھے یا پھر چاکلیٹ کھاتا بیٹھے، کوئی وہاں پر آ کر کیوں نہیں لکھ رہے لکھو یہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب کوئی اگر اس کے برخلاف میں سب کچھ کو بھول کر اگر امتحان کا پرچہ لکھ رہا ہو تو پھر دیکھنے والے بھی خوش ہوں گے کہ مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آوارگی کرے وہاں پر اور بالکل خاموش بیٹھ جائے، پرچے کو الٹا ڈال دے، تو پھر اس کو کوئی لکھنے کی ترغیب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے اور نہ لکھنے کا اختیار ہو، تبھی تو اس کا امتحان ہوگا، تبھی تو اس کا امتحان قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان اختیار دے کر بھی۔ اب ان اختیارات کو بے اختیار ہو کر رب کی منشا کو سامنے رکھ کر خیر والا بن کر اگر کوئی زندگی گزارے تو اللہ کا وہ پسندیدہ اور محبوب بن جاتا ہے۔ کیے ہوئے اختیار کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرما دیا۔ شیطانیت کو عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اختیار عطا فرماتا ہے کہ جب شیطان بنا اور مقصد اللہ تعالیٰ کا اس نے پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نے مردود کر دیا، لیکن میں جس کی وجہ سے مردود ہوا ہوں یہ انسان، اس کا میں دشمن ہوں اور میں اس کو بہکاؤں گا۔ یا اللہ تو مجھے اختیارات عطا فرما کہ میں اس کو بہکاؤں اور اس کے دلوں میں وسوسے ڈالوں۔ اللہ نے کہا کہ اختیار ہے تو وسوسے ڈال، یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں کو تو دھوکے میں نہ ڈالنا اور میرے دھوکوں کے ساتھ میں تو وسوسوں کا معاملہ نہیں کرنا، روک نہیں لگائی، اختیار دے دیا شیطان۔ پھر شیطان نے کہا کہ صرف وسوسے نہیں باہر سے بلکہ ان کے وجود کے اندر میں ایک حصہ مجھے عطا فرما دے تاکہ میں وہاں پر بیٹھ کر ان کے وسوسوں کو جو نفس کی صورت میں ہوگا میں ان کو ورغلاؤں گا، تیری نافرمانی کے اوپر اکساؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کمرہ بھی ہم تجھے اپنے بندوں میں عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں شیطان نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، کیونکہ بڑا عابد تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار تھا، لیکن باغی بن گیا تو اللہ تعالیٰ باغیوں کو زیادہ مہلت دیتا ہے۔ شیطان کو کتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی، ڈیمانڈ کرتا گیا، اللہ تعالیٰ ہر ڈیمانڈ کو قبول کرتا رہا۔ آخر میں شیطان نے کہا کہ بات ایسی نہیں کہ نفس کی صورت میں وہ کمرہ ہے کہ جو میرا کمرہ ہوگا میں بہکاؤں گا اور پھر ان کو حیوانیت کی طرف میں لے جاؤں گا، سرکشی کی طرف میں، قتل و غارت کی گری کی طرف میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی اختیار ہے تجھے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مانگ رہا ہے رب العالمین، مانگا کس سے شیطان؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ کیوں؟ کہ مالک تو اور خالق تو ایک ہی ہے، شیطان کا پیدا کرنے والا بھی، فرشتوں کا پیدا کرنے والا بھی تو رب ہی ہے۔ اس شیطان نے کہا کہ نہیں یا اللہ، میں بنی آدم کے اندر مجھے اتنا اختیار عطا فرما کہ میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے خون کے ساتھ ان کے رگوں میں چلنے کی طاقت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی لے، ماحول کو خراب کر دے گا، انسانیت سے انسانیت کی دشمنی کو پیدا کرا دے گا، قتل و غارت گیری کروا دے گا اور پھر جنت میں جانے والوں کو جہنم کی طرف میں پہنچا دے گا، سب کچھ کارستانیہ۔ کہا کہ یہ بھی نہیں بلکہ مجھے اتنا اختیار عطا فرما دے۔ مانگ رہا ہے کس سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ غلط چیزوں کو بھی، شیطانیت کو بھی اختیار دینے والا رب العالمین ہوتا ہے۔ وہ مجبور ہو کر کہ نہیں بڑا دشمن ہے اس واسطے اپنی جان بچا، یہ خدا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے یہ کہ وہ ان کو بھی اختیارات عطا کرتا ہے۔ فرشتوں کو اور نبیوں کے ساتھ مدد اور اختیارات، جو تصرفات جو اولیاء کو ملے ہیں وہ بھی رب کی جانب سے ہوں گے، اور ایسے ہی شیطان کو بھی جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ شیطان نے کہا کہ انسانوں کے، بنی آدم کے ایک نفس کی صورت میں وجود کا ایک جثہ عطا فرما دیا، بہکائے گا، یہ باہر سے اس کا ڈیل کرے گا شیطان، ماحول کو خراب کرے گا، نیتوں کو خراب کرے گا، وسوسے ڈالے گا اور دماغ کو پلٹائے گا۔ یہ سب کچھ اختیارات اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی کیوں؟ وہ تو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد میں پھر شیطان نے کہا کہ میں انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ میں دوڑنے کا بھی مجھے اختیار عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اختیار بھی تجھے، لے جو مانگنا ہو مانگ لے۔ کیوں؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کو اور اپنے نافرمان کو زیادہ موقع عطا فرماتا ہے۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا موقع عطا کیا، قارون کو کتنا موقع دیا، اور ظالموں کو اور انسانوں کے دشمنوں اور حیوانوں کو کتنا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ اور پھر وہ اختیارات بھی یہ نہیں کہ اللہ کے نہ چاہنے کی وجہ سے انہیں مل رہے، نہیں، اللہ خود ان کو مواقع دیتا ہے، پوری ڈھیل عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کے امتحان میں وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اگر اختیارات شیطان کو نہ دے دیے جائے تو پھر وہ امتحان کیا ہوگا اس کا؟ امتحان کے لیے تو پورا موقع اللہ نے دے دیا۔ اب اس کے بعد میں اب وہ اپنے موقع اور اپنے امتحان کو غلط پرچہ اگر لکھ رہا ہے، بربادی کا، خون ریزی کا، فتنہ اور فساد کا، اور دلوں میں وسوسے ڈالنے کا، اور انسانوں کو ہلاکت اور بربادی کے راستے پر لے جانے کا، تو یہی تو اس کے غلط پرچے لکھنے کی بنیاد پر خدا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اس کے پیروکاروں کو، اس کے طریقے پر چلنے والے جو وسوسوں میں پڑے، جو قتل و غارت گری پر پڑے، جو انسانیت کی دشمنی پر آئے، اور جو نفسانیت اور حیوانیت کی طرف میں چلے، ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ اللہ یہ کہہ دے گا قیامت کے میدان میں کہ میرے نیک بندوں کو بھی میں نے تمہاری رہبری کے لیے آسمانی کتابیں بھی دی تھی، اور نبیوں کو بھی بھیجا، ولیوں کو بھی بھیجا۔ دوسری طرف میں جو نظر نہیں آنے والا شیطان جو تمہارے اندر میں وسوسے ڈالتا تھا اور تمہارے دماغوں کو خراب کرتا تھا، گمراہیت کی طرف میں تمہیں لے جاتا تھا، تو کیا وہ گمراہیت کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہے؟ تو کیا تمہارے سامنے حق کی بات کو بتانے والے نہیں آئے؟ کیا انبیاء کی تعلیمات تمہارے پاس میں نہیں؟ میری کتابیں تمہارے پاس میں نہیں؟ میرے دوست تمہارے سامنے نہیں؟ حق کا راستہ بتانے والے اور رہبری کرنے والے نہیں؟ کیا میں نے ہر مذہبی کتاب کے اندر کچھ باتوں کو لکھا نہیں؟ اس وقت بندوں کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ان کا جرم اسی پر عائد کر دیا جائے گا کہ اندھیرے اور اجالے کو کھول کر تمہارے نظروں کے سامنے کر دیا تھا، لیکن تم نے جان بوجھ کر اندھیرے کے غاروں میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ یہی جرم ہے تمہارا، اور یہی امتحان کے لیے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب انسانیت شیطان پر لعن و طعن کرے گی، یا اللہ اگر یہ نہیں ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں جاتے، لیکن اسی کے بہکاوے میں ہم آ گئے، اور اس نے ہی شیطانیت کے راستے پر ہمیں چلایا، تو شیطان اس وقت ان انسانوں کو جو اس کے پیروکار بن کر اپنی زندگی کو برباد کیے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدم عائد کرے گا کہ میں نے تو وسوسے ڈالا، راستہ کھولا ان کے لیے، اور ان کی نفسانیت پر، ان کی خواہشات پر چلنے کی لالچ میں نے دی، لیکن کسی ایک کا بھی میں نے ہاتھ پکڑ کر گمراہیت پر نہیں لے گیا، ظلم کی طرف میں نہیں لے گیا۔ یہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ شیطان یہ صحیح کہہ رہا، کہا کہ ہاتھ کو پکڑ کر گمراہیت کی طرف میں نہیں لے گیا۔ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا نا۔ شراب پینے کے لیے شیطان چاہتا ہے کہ پی لے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ شیطان آ کر ہاتھ پکڑ کے لے کر بادشاہ کے اندر میں خود کا بل نکال کر اس کو پلائے۔ کہیں پر قتل و غارت گری ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ تم چلو میں پیچھے سے تمہارے لیے ہتھیاروں کو لے کر آتا ہوں، اب میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، تم یہ کرو۔ یہ تو نہیں کرے گا شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار تو اس کو عطا نہیں کیا، تو شیطان وہاں پر کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے تو، میں کسی انسان کو بھی شیطانیت کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر کے ہاتھ نہیں پکڑا، یہ تو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اب وہاں پر ہکے بکے پڑ جائیں گے وہ انسان، شیطان تو صحیح کہہ رہا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ صحیح ہے بات اس کی، تو کیا اللہ شرمندگی سے خاموش ہوں گے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ شیطانیت اور شیطان پر لعن و طعن کرنے والے، کیا میں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو تمہارے درمیان میں نہیں بھیجا؟ آسمانی کتابوں پر اچھی تعلیمات والوں کو نہیں بھیجا؟ اور کیا میں اولیاء کو دنیا میں نہیں رکھا قیامت تک؟ وہ تمہیں خیر کا اور انسانیت اور شرافت کا راستہ بتانے والے، اور ایک انسان کی دوسرے انسان کی محبت کرنے کا راستہ بتانے والے، اور وہ پیغام دینے والے، وہ دعوت دینے والے، کیا ان کی زندگیاں تمہارے سامنے نہیں تھی؟ تو وہ انسان کہیں گے ہم خطا کار ہیں کہ ہم نے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر حق کو ہم نے چھپا دیا اور حق سے دور ہو گئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے مردود اور شیطان کے پیچھے تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ وہاں تو شیطان اس طریقے سے بغل اٹھا لے گا۔ شیطان کو بھی اختیارات اللہ تعالیٰ نے کیوں امتحان کے لیے دیا ہے؟ اگر شیطان کو مجبور کر دے تو پھر بندوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ شیطانیت کو جو طاقتیں ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے،
لیکن اس کے ساتھ میں خیر کی راہیں بھی اور حق کے سپاہی بھی دنیا میں ہر زمانے کے اندر میں رہیں گے، اچھا راستہ بتانے والے بھی ہوں گے۔ اب یہ چوائس اور یہ پسند اور یہ فیصلہ ہر انسان کو اپنی ذات سے کرنا پڑے گا۔ جان بوجھ کر غلط راستہ سمجھنے کے باوجود اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنا آئیڈیل شیطان کو بنایا، اور شیطان اس کو مدد تو نہیں کرتا لیکن مدد کے خواب ضرور بتاتا ہے۔ ہاں یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا، وہ کرو تو یہ ہو جائے گا، وسوسے ڈالے گا، روپ ڈالے گا، خوابوں کے اندر میں آئے گا، اور پھر اس کو غلط راستے کے اوپر لے کر چلے گا، اور پھر وہ وسوسے اس کو پھر غلط کام کے اوپر تیار کر دیں گے۔ دنیا میں جتنی شیطانیت ہے اور جتنا ظلم ہے وہ ساری شیطان کی کارگزاری ہوتی ہے، اور پھر شیطان اس کی لامحدود اولاد ہے، لامحدود اولاد ہے۔ بلکہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے تھنانی جڑواں پیدا کیا، ایک شیطان ہے تو ایک انسان ہے۔ کیا ہے؟ ایک شیطان ساتھ میں پیدا ہوا ہے، گفٹ میں آیا سو ساتھ میں، جیسے دل گردے کلیجی دماغ اور آنکھ اور کان آئے نا، ویسے ہی شیطان بھی آیا ہے۔ کیوں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان اس لیے پیدا کیا گیا کہ شیطان اس کو شر کا راستہ بتاتا ہے شیطانیت کی طرف میں، اور بالمقابل اس کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر حق کی کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو خیر کا راستہ بتایا۔ تو شیطان موجود اور خیر کا راستہ بتانے والے نہ ہو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اچھے انسان ہو تو انہی کے ساتھ میں، برے انسانوں کے ساتھ، شیطانی طاقتوں کے ساتھ میں روحانی طاقتیں بھی رہے گی، اجالا بھی رہے گا، اندھیرا بھی رہے گا، گمراہیت بھی رہے گی، ہدایت بھی رہے گی۔ ہر انسان کے لیے اس کا امتحان صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کس راستے کو چوائس کرتا ہے۔ اگر حق کے راستے کو اگر چوائس کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کے لیے راستہ کھولا جائے گا، اور اس انسان کو شرافت اور نورانیت کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے پورے موقع دیے جائیں گے۔ بالمقابل اس کے اگر کوئی شیطانیت کے راستہ اختیار کرے تو وہاں شیطانیت کے راستے پر آدمی وہاں مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ بڑے سے بڑا شیطان بن کر بھی اس کا دل اس کو ملامت کرے گا ہمیشہ، تو غلط کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ملامت کرے گا۔ فرعون دن کے اندر میں کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے اوپر جا کر ایک پیر پر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ میرا رب تو ہی ہے، لیکن میرے عوام کے لیے میں اپنے آپ کو بڑا منوا رہا ہوں، یا اللہ میری قوم کو مجھے رب کہنے دے۔ اللہ موقع دلواتا تھا اس کو۔ شیطانیت کا پنپنا، ظلمتوں کا دنیا میں چلنا، یہ خدا کی حکمت ہے۔ اگر ظلمتیں ایک لفظ میں ختم ہو جائے تو پھر بندوں کا امتحان کہاں ہوگا، رب کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اندھیرا اور اجالا جس طریقے سے ہے، نور اور پھر ظلمتیں ایک ساتھ میں ہیں، شیطانیت اور حقانیت دونوں ایک ساتھ میں رہے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک۔ اور نورانیت والوں کے لیے بھی، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بھی مدد رب کی طرف سے ہوگی۔ یہ بات نہیں ہوگی کہ شیطانیت کی مدد کرنے والا رب نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے اس کو سارا موقع عطا کریں گے اور ساری طاقتیں اس کو دیں گے۔ لیکن آخر میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے بڑے جھوم کر کہا کہ مجھے یہ اختیار عطا فرما دے کہ میں انسانوں کے رگوں کے اندر میں خون کے ساتھ میں دوڑوں۔ تو اللہ نے کہا کہ چالاکی سے انتہا کر دی، تو سبسڈی مل رہی ہے 40% تو 100% مانگ لیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر میں کہ چاہے تو رگوں میں خون کے ساتھ میں دوڑ، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیری چنگل میں نہیں آئیں گے اور تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ میں اپنوں کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، تیرا بس میرے بندوں کے اوپر نہیں چلے گا۔ جن کو میرے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اور اولیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان کی اصل پکڑ جو ہوتی ہے وہ اولیاء کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ وہ وسوسوں کو بھی پہچانتے ہیں، شیطانیت کو پہچانتے ہیں، اور شیطانیت سے بچانے کی طاقت صرف اولیاء کے پاس میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ پھر شیطانیت چاہے کسی روپ سے بھی آ جائے
چاہے انٹرنیٹ کی لائن سے آ جائے، چاہے یہودیت و نصرانیت کی لائن سے آ جائے، اور چاہے انسانیت دشمنی کی لائن سے آ جائے، اور چاہے کسی بھی لائن سے یا آخر میں دجال کی صورت میں دنیا میں آ جائے، لیکن ان کے مقابلے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ اپنے شیطانیت کی پہچان صرف اولیاء کو ہوتی ہے، دشمنوں کی پہچان اور ان کی گرفت اور ان کے اوپر تسلط اور ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، اور جو ان کے دوستوں کے نظام سے جڑ جاتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، شیطانیت سے محفوظ رہتے ہیں۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف کو مدینے والوں کے حکم سے اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھا، وہاں پر شیطانی طاقتیں اس درجے میں آگے بڑھی ہوئی تھی کہ پرتھوی راج متھورا وغیرہ انسانیت پر ظلم اس درجے سے کہ بالکل قصد حال، اور انسانیت بہت راجپوت عام طور پر بڑے مظلوم بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ مندروں میں پرستش اور پوجا کرنے کے لیے، لیکن راجا کی مندر ہے تو وہاں پر کوئی دوسرا آدمی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ الگ الگ نظام تھے، حقارت انسانیت کی تھی، ظلم اور بربریت تھی۔ اب اس ظلم و بربریت کے لیے، شیطانی طاقتوں کو استعمال کرنے کے لیے پرتھوی راج متھورا نے جادوگروں کو اپنے ساتھ مسخر کر لیا تھا، جادوگروں کو پالتا تھا، اور ان کے ساتھ میں ساری اعانتیں کیا کرتا تھا کہ وقت ضرورت کام آئے۔ راکھش کی طاقتوں کو اس نے اختیار کروا لیا تھا پرتھوی راج متھورا نے، اور جے پال جادوگر جو زمانے کا راجستھان کا سب سے بڑا جادوگر، وہ پہاڑوں پر رہا کرتا تھا۔ طاغوتی اور شیطانی طاقتیں اس کے لیے مسخر ہوئی تھی۔ اس طریقے سے پرتھوی راج متھورا نے جب سلطان الہند خواجہ خواجگان کا قدم مبارک اجمیر کی سرزمین پر رہا تو مظلوموں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس لیے کہ اولیاء کے وجود کو مظلوم انسان سمجھ سکتے ہیں، ان کو اطمینان کا سانس نصیب ہوا۔ آ کر انا ساگر کے پاس میں بیٹھ گئے، بیٹھ کر کیا کیا؟ نہیں، تارا گڑھ کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، اور پھر وہ راجستھان کا گرما تو گرما ہوتا ہے، وہاں اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں چرانے والے دور دراز سے اپنے بھیڑ اور بکریوں اور اونٹوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر آتے ہیں۔ تو سلطان الہند خواجہ خواجگان نے کیا کیا کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو فرمایا کہ دور دور سے جہاں پر پانی ہے، پانی کے مٹکے پھر کر لے کر آؤ۔ کہا کہ سرکار کائی کے لیے؟ تو لے کے لے کر آؤ، یہاں پر جمع کرو پانی۔ اور پھر وہ پانی کو جمع کیا تو کہا کہ جاؤ اونٹوں کے چرانے والے چرواہوں کو، مسلمان نہیں تھے وہ لیکن انسان تھے۔ اولیاء کا نظام انسانیت نوازی کا ہوتا ہے، قوم پرستی کا، قوم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ان کا کوئی نظریہ، اور جو قوموں کی بنیادوں پر چلتے ہیں وہ انسانیت نواز نہیں بنتے۔ اس لیے بندہ نواز کہا جاتا ہے اولیاء کو، خواجہ خواجگان کو، اور تمام اولیاء سارے انسانوں کو نوازنے والے ہوتے ہیں اور سارے انسانوں کا بھلا چاہنے والے، انہی کو تو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے انسانیت ان اولیاء کرام کی قدردان ہوتی ہے۔ عقیدت میں اور ماننے والوں میں آپ آج بھی اگر دیکھ لیں گے تو اولیاء کے ماننے والے مسلمانوں سے زیادہ برادران وطن ہیں، دل و جان کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ چاہنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ نواز ہوتے ہیں، وہ رب کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ رب العالمین ان کو ساری انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ پچھڑے ہوئے مظلوم انسان، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والے، وہ گویا کہ رب کا پڑتاؤ بن کر زمین پر آتے ہیں، بے سہاراؤں کو وہ سہارا دیتے ہیں، پریشانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیاسوں کو وہ پلاتے ہیں، بھوکوں کو وہ کھلاتے ہیں۔ یہ وصف ہوتا ہے اللہ والوں کا اور اللہ کے ولیوں کا۔ چنانچہ سلطان الہند نے کیا کام کیا؟ کوئی درس و تدریس کا سلسلہ شروع نہیں کیا، بلکہ مٹکوں کو بھرایا، دور دور سے پانی لے کر آتے، اور انا ساگر سے پانی بھروا کر اپنے مریدین کے ذریعے سے سلطان الہند خواجہ خواجگان نے وہاں پر منگایا، اور وہاں کس کو پلائیں گے؟ کس کو پلائیں گے؟ اپنوں کو، اپنے مریدوں کو، اور اپنے مسلمانوں کو نہیں، ان کے پاس میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو انسانیت کے لیے پیدا کرتا ہے، اور جن اولیاء کے پاس میں اولیاء رہتے ہی ہیں انسانیت نواز، اور جن کے پاس میں انسانیت نوازی کا رخ نہ ہو، وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، کچھ اور تو ہو سکتا ہے، لیکن ولی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ وہ غرض والا ہے، غرض والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو غرض باقی ہے وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا بنائے گا اس کی غرضوں کو تو اس کے ارادوں سے زیادہ پورا کر دے گا۔ غرض والا ہوگا کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جنت، تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو کہے گا کہ جنت کیا بات ہے، بلکہ جنت کے مالک ہو تم جن کو چاہو گے جنت تمہارے ذریعے سے میں دوں گا۔ جہنم سے بچنا، ارے میرے ولی اور میرے دوست، جہنم میں تجھے کیسے ڈالوں گا، بلکہ جو چلے گئے ہیں جن کو میں ڈالا ہوں ان کو بھی اگر تو چاہے گا تو تیری مرضی پر میرے ولی اس کو جہنم سے نکال دوں گا۔ اولیاء کو یہ تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جن کو یہ تصرفات مل گئے وہ غرض ان کے پاس میں نہیں رہتی، بلکہ وہ بندہ نواز ہو جاتے ہیں، انسانوں پر رحم و کرم کی بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں، انسانوں کے دکھوں پر وہ پریشان ہونے والے ہوتے ہیں۔ غرض ان کے اندر میں نہیں رہتی، عداوت اور دشمنی ان کے اندر میں نہیں رہتی، پھر شیطانیت سے بھی ان کو بیر اور شیطانیت سے بھی ان کو نفرت اس معنی کے اندر میں کہ انسانیت اس کا شکار نہ بنے، لیکن وہ شیطانیت سے وہ مرعوب نہیں ہوتے، شیطانیت کو اپنے پر سوار ہونے نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیطان کو بھی طاقت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے اور شیطانیت کے معاملات میں یہ اپنے کو درمیان میں نہیں ڈالے گا، لیکن یہ بات اپنی جگہ حق و سچ ہے کہ جب شیطانیت ادھر ادھر تو گھوم جائے اور اپنا کرتب بتا لے، لیکن اللہ والوں کے سامنے آ کر اس کو پارا پارا ہونا پڑتا ہے۔ ان کی شیطانیت وہاں نہیں چلتی اللہ والوں کے ساتھ، کیوں کہ یہ نور والے ہوتے ہیں، وہ اندھیرے والے ہوتے ہیں، یہ رب والے ہوتے ہیں، رب کے دوست ہوتے ہیں۔ جو رب شیطانیت کو بھی طاقت دیتا ہے، اب وہ رب والے جو ہوں گے اس کی طاقت کو کھینچنے کی صلاحیت تو صرف اولیاء کے پاس میں ہوگی، ان کے لیے دیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ رب والے ہوتے ہیں جو شیطانیت کو طاقت پہنچا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایز اے ایگزامپل سمجھ لیجئے، اب موجودہ زمانے کے اندر میں کوئی دو ملکوں کی جنگ چل رہی ہے اور امریکہ ایک ملک کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آپ اگر امریکہ کو اس کا سپورٹ کرنا اگر بند کروانے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ امریکہ کو خاموش بٹھا دو آپ، اب وہ جنگ کی مدد کرنا چھوڑ دے تو خود بخود جنگ بند ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ والے کبھی شیطان کے اوپر زیادہ لعنت نہیں کرتے، کیونکہ شیطان کو طاقت دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ شیطانیت زیادہ چلتی ہے اور شیطانیت حد سے زیادہ آگے بڑھتی ہے تو وہ شیطان پہ لعن و طعن اور اس کی طاقت کو مان کر یا اس کی جادوگری کو مان کر یہ معروف نہیں ہوتے، بلکہ رب سے کہہ دیتے کہ اس کی شیطانیت کی طاقت کو یا اللہ ہماری مرضی کے لیے ذرا دبا دے۔ احتجاج کرنے والے نہیں ہوتے اللہ والے، شیطانیت کے خلاف میں چیخنے والے، لٹریچر بانٹنے والے اور ڈرنے والے وہ نہیں ہوتے۔ بڑی سے بڑی شیطانیت کی طاقت یہ خاصہ صرف اللہ والوں کا اور اولیاء اللہ کا ہے، اور اولیاء اللہ ظاہری طور پر وہ خدا کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ولایت اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے، کائے کے لیے؟ سلطان الہند کی زندگی ہمارے سامنے ہے خواجہ خواجگان کی، کہ اس زمانے میں اجمیر جو اس زمانے کے اندر میں رجواڑہ تھا اور راجستھان تھا، راج استھان یعنی وہ ہندوستان کا وہ راج والا وہ صوبہ تھا، استھان تھا وہ راج کا، پورے ہندوستان کے اندر اس وقت دہلی وہ تاج نہیں تھا بلکہ راجستھان راج کرنے کا آستھان جو تھا وہ راجستھان تھا۔ وہاں پر سلطان الہند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا نے بھیجا کہ جاؤ وہاں پر انسانیت مظلوم ہے، انسانیت دب رہی ہے شیطانی اور طاغوتی اور جادوگروں کی طاقتوں کے ذریعے سے، اس لیے اولیاء کی لمبی تاریخ میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ جہاں پر شیطانی اور طاغوتی طاقتیں، مانگ کھالیوں کی طاقتیں اور اسی طریقے سے راکھشوں کی طاقتیں، ان طاقتوں نے جب انسانوں کو ظلم کیا ہے، انسانوں کے اوپر وجود ان کا بھی ہے، طاقتیں بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے ان طاقتوں سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ان کو طاقت دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہی ہے۔ اگر بات زیادہ آگے بڑھ جائے گی تو وہ رب سے کہہ دے گا کہ ان کی طاقت کو کم کر دو، تو راکھش ہوتے ہوئے بھی معذور اور لگڑے بن جائیں گے، اور پھر بری طاقتیں، شیطانی طاقتیں ہوتے ہوئے بھی ایسے ہو جائے گا کہ بندوق تو نظر آئے گی لیکن گولی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ
اللہ والوں کا نظام ہوتا ہے، یہ ولایت کا نظام ہے۔ وہ پھر ظاہری چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وقت آتا ہے تو پنگا لے لیتے ہیں اور مقابلے پر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں کرتے۔ اولیاء کی طاقت، اولیاء کی تاریخ میں اگر آپ دیکھو تو بہت سے اولیاء جو بھیجا گیا ان کو کہ وہاں پر راکشوں کی طاقت، مانکھالیوں کی طاقتیں، اس طریقے سے شیطانی طاقتیں انسانوں کو بھیڑ چڑھائی جاتی تھی اور انسانوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی، انسانیت مجبور و معذور ہو جاتے تھے، اور پھر مسکینوں اور غریبوں اور پچھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو پھر وہ اولیاء جا کر بیچ میں آ جاتے تھے کہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے کسی انسان کو تم اتنا مجبور کیوں کر رہے ہو، انسانوں کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ کہتے مقابلے پر آتے، تو پھر اپنی فوج تیار نہیں کرتے، اپنے مریدین کو لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ ایک نظر یوں اٹھاتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تو تیرے دوست ہیں، تو اس کو جو طاقت دیا ہے، اس دجال کو اور اس فرعون کو اور اس شکتی کو اور اس خبیث کو اور اس شیطانی طاقتوں کو جو تو نے طاقت عطا کیا ہے، یا اللہ ذرا روک لے۔ امریکہ کی مثال دیا تھا تو جنگ ہی بند ہو جائے گی، کیونکہ جہاں سے اس کو طاقت مل رہی ہے وہ طاقت اگر بند ہو جائے، اب انہیں کیا ڈمبی بن جائے گا، انہیں صاحب کچھ کی نہیں، کال مکتا بولیں گا انہیں۔ اولیاء جب یوں دیکھ کر رب کی طرف سے، اور رب کو دی ہوئی طاقت کو بند کر دیتا، شیطانیت کو طاقت بھی جو رب اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ انسانوں کے امتحان کے لیے، کیونکہ شر اور حق کا راستہ خدا نے کھول کر بتا دیا، اگر اختیار نہ ملے تو پھر امتحان نہیں ہوگا نا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولیاء کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے یہ شیطانی اور سلمانی طاقتوں کو جو تو نے طاقتیں عطا فرما رہی ہیں، انہوں کوئی پلان پروگرام نہیں کرتے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، جہاں سے طاقت ان کو مل رہی ہے وہاں سے بٹن بند کر دیتے ہیں۔ یہ بولتے نا جی یہ پائپ لائن وغیرہ جو رہتی ہے مسجد کے اندر میں ہے نا، خانقاہ کے اندر میں ایک اس کا وال بھی رہتا ہے، ٹانکی میں پانی بھرا ہوا ہے، پانی چل رہا ہے ماشاءاللہ خوب، لیکن وال بند کر دو تو پورے نلوں کے اندر پانی بند ہو جائے گا۔ اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا، وہ کوئی جماعت اور مسئلہ بنا کر ناچنے میں کودنے والے، انسانوں کی مخالفت کرنے والے، شیطانیت سے ڈرنے والے اور سہم کھانے والے کہ کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ صرف وہ چونکہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انتہا پر پہنچنے کے بعد میں یا اللہ یہ شیطانی طاقت انسانوں کے لیے بڑا پریشان کر رہی ہے، اور اس کے معقول وجوہات کو سامنے رکھتے ہیں اور رب کو کہتے ہیں کہ ذرا طاقت بند کر دو، اس کے بعد میں وہ شیطان آ کر پیروں میں گر جاتا ہے، شیطانی طاقتیں ان کے سامنے آ کر سجدہ کر لیتی ہے، پھر وہ شیطانی طاقتیں دیکھ لیتی ہے کہ ہماری طاقتوں سے بڑی طاقت، تو دستوری یہ ہے کہ بڑی طاقت اگر اپنے سے بڑی طاقت کو دیکھے گی تو فوراً چونکہ وہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان کو حجاب نہیں ہوتا، بڑی طاقت کے سامنے سر نگو ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، وہ ضدی نہیں ہوتے، نہیں ہم بھی کچھ ہیں، وہ تو وہ ایک شیطان ہے، وہ ایک کمزور طاقت والا جو صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن وہ جو طاقتیں رہتی ہے راکشوں کی، مانکھالیوں کی، یا انسانوں کو پریشان کرنے کی، اور شیطانی جو طاقتیں ہوتی ہے، جادو ٹونا پتہ نہیں کیا کیا، یاجوج و ماجوج، جو وہ ساری تفصیلات بھی موجود ہے اپنی جگہ، تعویذ گڈھے پلیتے، اور پھر پانی میں بیٹھ کر سمندروں میں رہ کر اور ننگے پتہ نہیں کیسے کیسے کالی کرتوت کیا 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 ہوتے ہیں، ان طاقتوں سے اولیاء کبھی نہیں ڈرتے، کیونکہ معلوم ہے ان کو کہ شیطانیت کو بھی طاقت جو مل رہی ہے وہاں سے، تو وہ ذرا سا اشاروں میں اشارہ کر دیتے ہیں، یا اللہ بال بند ہو گیا تو آ کر وہ قدموں میں گر جائے گا۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان کو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بھیجا تھا، اس ملک کے اندر میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اولیاء سلسلے چشتیہ کے اکثر اولیاء وہ ہے جو ہندوستان میں ہیں، کہ سلطان الہند غریب نواز نے ان اولیاء اکرام کو جو ملکوں کے اندر میں روانہ کیا، خود ہمارے سرکار راجن شاہ ولی وہ غوث اعظم نے اور غریب نواز نے یہاں پر جو بھیجا وہ مسلمانوں کے لیے، جبکہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یہاں انسانوں کے لیے بھیجتا ہے، وہ انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کے خیر خواہ اس معنی کے اندر میں کیونکہ انسانوں کو شر سے بچانے کی وہ طاقت وہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اشارہ رب کی طرف میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی مدد اور وہاں سے جو نصرت ان کی ہو رہی ہے
اس کے وال کو بند کر دیتا ہے، وہ شیطانی طاقتیں پھر کاغذ کے پرزوں کی طرح سے اڑ جاتی ہے۔ جے پال جادوگر کو بھی پرتھوی راج پتھورا نے استعمال کیا کہ اس کے پاس میں شیطانی طاقتیں، تانترکوں کی طاقتیں اور خبیث طاقتیں، شیطانی طاقتیں تھیں، اور اس کو اتنا زام تھا اس بات کے اوپر کہ جب سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کہ پیاسوں کو پانی پلانا، لا کر پانی پلاؤ، انسانیت کو جو پیاسے ہو، گرما میں پھر رہے ہو، ان کو ٹھنڈا پانی اپنے مریدین سے پلانے لگایا، سب کیا۔ اب یہ جو رخ کھلا ہے تو اس کی وجہ سے انسانیت کے اندر میں خواجہ خواجگان کی عقیدت محبتیں بڑھتی چلی گئی، ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے، چونکہ خیر کے روح جب کھلتے ہیں تو انسانیت خود متوجہ ہوتی ہے، دوسروں کو متوجہ کرتی ہے۔ اگر تمہاری خانقاہی نظام سے لوگ قریب نہیں آ رہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جتنے خیر کے دروازے کھلنا چاہیے تم نے اپنے مالوں کے دروازے تو کھول دیے ہو میرے مرید اور خلیفہ، تم لنگرا کروا رہے ہو، کھا رہے ہو، سب کچھ کروا رہے ہو، لیکن خیر کی طرف میں انسانیت متوجہ جو نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے دروازے بھی بند ہیں۔ دل کے دروازے بھی انسانیت کے لیے کھول دو، ہر انسان کا بھلا چاہو۔ کیا چاہو؟ ہر انسان کا بھلا چاہو، ہر انسان سے نفرت اپنے دل سے نکال دو۔ یہ طریقت اور ہمارے مریدوں کا شیوا نہیں ہے کہ کسی انسان سے نفرت کرے۔ تم مال کے دروازے تو خرچ کرنے کے لیے کھول دیے، لنگر کروا رہے ہو، کر رہے ہو، مجلس سے کر رہے ہو، سب کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن تمہاری قبولیت، تمہارے نظام کی قبولیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نظام کے مناسبت کے ساتھ میں تمہارے دل کے دروازے بند ہیں۔ ابھی مسلک اور جماعت اپنے قوموں کے اندر میں اٹکے ہوئے ہو، انسانوں سے محبت کے دروازے تمہارے دل کے نہیں کھلے۔ اگر یہ دروازے کھل جائیں گے نا تو پھر انسانیت تم کو اپنے سر آنکھوں کا سرما بنائے گی، سر کا تاج بنائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اولیاء کا نظام ہو اور انسان تم سے دور بھاگے۔ شیطان تو دور بھاگیں گے لیکن انسان دور نہیں بھاگیں گے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان نے کیا کروایا کہ دل کے دروازوں کو انسانیت کی ہمدردی اور محبت سے کھولنے کے لیے صرف تقریریں نہیں کی، صرف اپنے پیسوں کے لنگروں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ محنت کروا کر ان عام انسانوں کو جو کلمہ میں پڑھنے والے نہیں تھے ان کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں پیالے اور جام دے دے کر ان کو پانی پلایا، اور یہی پانی پلاتے ہوئے زیادہ پانی لینے کی ضرورت پڑی تو انا ساگر میں پہنچے۔ انا ساگر پر راج پرتھوی راج پتھورا کا قبضہ تھا، اور وہاں پر یہ کہ اس سمندر کا پانی صرف بادشاہ یا عمرہ اور بڑے لوگ جو تھے وہ صرف بڑے پنڈت اور برہمن پیا کرتے تھے، وہاں کسی اور کو پانی لینے کی وہ اجازت کے ساتھ میں وقت ہوتا، اس کے علاوہ کسی کو پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو سلطان الہند خواجہ خواجگان کے مریدوں نے بھی جا کر وہاں سے انسانوں کو پانی پلانے کے لیے، اللہ والوں کا نظام انسانیت کے لیے ہوتا ہے، وہ بندہ نواز ہوتے ہیں، وہ انسانیت نواز ہوتے ہیں، پانی کے لیے لینے کے لیے پہنچے۔ پرتھوی راج پتھورا کو جب اطلاع دی گئی کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں اور وہ آ کر ہمارے تالاب کو وہ گندا کر رہے ہیں، پرتھوی راج پتھورا نے، وہ خدا کا نظام ہوتا ہے، وہ قابلے پر لاتا ہے۔ وہ آج امریکہ چاہے جتنا ہی کودے اور چاہے کوئی ملک کتنا ہی کیوں نہ کودے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب حق کو ظاہر کرنا ہے تو رب العالمین پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا وہاں پر۔ اس لیے کسی انسانوں سے، کسی ملکوں سے، کسی قوم سے دشمنی بالکل نہیں کرنا۔ دل کے دروازے سارے انسانوں کی محبت کے لیے کھول دو۔ تمہارے گھر کے دروازے مجلسوں کے لیے کھل گئے، لنگروں کے لیے کھل گئے، مال خرچ کرنے پر تم آگے ہو، لیکن حق کو قبول کیوں نہیں کروا سک رہے ہو تم؟ تو پتہ یہ چلا کہ تمہارے دل کے دروازے ابھی بند ہیں۔ یہ مسلک، وہ جماعت، انہوں نہیں، وہ قوم، یہ قوم، وہ ہندو، یہ مسلم، وہ سکھ، یہ عیسائی، ارے دل کے دروازے بند ہیں تم سے، ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ سے تم حق کے سپاہی نہیں بن سکتے، اور تمہارے ذریعے سے رب العالمین انسانوں کو حق نہیں دے گا، انسانیت بھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے، انسانوں کو تمہارے ذریعے سے حق نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ بیٹری میں اگر سیل ہی اگر نہ ہو تو بیٹری روشنی دے گی؟ بیٹری تو ہے، ارے ایک ہاتھ کی بارش کے لیے 3 ہاتھ کی لے لو، لیکن اس میں سیلش نہیں، کتنا بھی دبا لو، کیا بھی کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ اصل طاقت اندر کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی دیکھے گا کہ تمہارے دل بھی انسانیت کی محبت کے لیے کھل جانا چاہیے،
اولیاء کے نظاموں کے اندر میں انسانیت نوازی کے لیے جب دل کھل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا اور اولیاء کا نظام ان لوگوں سے لیتا ہے۔ اے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے بچوں، برا نہ مانو، نظام حق ہے، غریب نواز کی نگاہ کرم ہے اس نظام پر، لیکن اس کے باوجود جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اب تم سمجھ لیتے رہو، سوچ لیتے رہو کہ وہ بدعقیدے ہیں، انہوں نہیں سن رہے، انہوں نہیں مان رہے، انہوں یہ نہیں کر رہے، انہوں وہ نہیں کر رہے، لیکن بات مسئلے کا حل دنیا میں نہیں ہے، مسئلے کا حل تمہارے میرے دل کے اندر میں ہے، یا تمہارے میرے دل کے اندر میں سارے انسانوں کے لیے محبت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر انسان کا بھلا چاہنا ہمارے دل کا، جتنا ہم اپنی آل اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اور دنیا کے ہر بسنے والے انسان کا اتنی بھلائی کا جذبے کے لیے ہمارا دل، تمہارا دل کھلا ہوا ہے۔ لنگروں پر تو آگے ہو، مجلسوں پر تو آگے ہو، گھروں کے دروازے تو کھول دیے ہو۔ میرے خلیفہ اور میرے مریدوں، اگر تم سے حق دنیا میں پھیلے یہ چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم اپنے دل کا دروازہ بھی سارے انسانوں کے لیے کھول دو۔ جب دل کا دروازہ کھل جائے گا تو پھر انسانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا دوست بنا کر تمہارے ذریعے سے انسانیت کو حق ادا کرے گا۔ خواجہ جی کے مریدین پہنچ گئے اناساگر کے اوپر، تو کہا کہ اچھا اتنی حماقت کہ اب ہمارے شہر میں آ کر اور یہ مسلمان اس اناساگر پر آ کر پانی لے۔ کہا کہ پہرا لگا، پانی نہیں ملے گا۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ یہ اولیاء پھر اپنی فوج تیار نہیں کرتے، مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آتے، اندولن نہیں کرتے، مطالبات نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ اس وقت پر جب اپنی طرف سے انسانیت نوازی کا حق ادا ہو جاتا ہے تو چپکے کے ساتھ میں ادھر دیکھنے کے بجائے ادھر دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں کہ وال وہاں سے بند ہو گیا، بات ختم ہو جائے گی نا۔ تو کیا کیا خواجہ جی نے، خواجہ خواجگان نے انسانیت کو پانی پلانے کے لیے مٹکے بھر کے لے جا رہے تھے، ہے نہیں؟ تمہارے ہمارے لندن بھی اپنے اپنوں کے لیے نہیں، ابھی نہیں ہے اس مقام کے اوپر۔ پہنچ جائے تو خدا کی قسم یہ نظام انسانیت کی آنکھوں کا تارا ہمارے اور تمہارے ذریعے سے ہماری خانقاہوں سے انسانیت کو بنا دیں گے۔ ہاں، دنیا کی قومیں پھر نمونہ بنائے گی اس نظام کو، خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کو تبرکاً یہاں کی تعلیمات کو حاصل کرنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھے گی۔ لیکن سوچو میرے بچوں، کمی باہر نہیں ہے، کمی تمہارے میرے دلوں کے اندر میں ہے۔ ہمارے اندر میں انسانیت کی ہمدردی نہیں آئی، ہر انسان سے محبت ہمارے اندر میں نہیں آئی۔ اپنوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قبیلے والوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اور اپنے مسلمانوں کے لیے، اور اپنے ملک والوں کے لیے۔ ارے 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 بابا 10 لیٹر اگر دودھ ہے، اب تو لے کر گیا 10 لیٹر دودھ دو، 1 لیٹر کا بگونا ڈالے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں، جو قبولیت نہیں مل رہی ہے انسانیت میں، جو رکاوٹیں ہیں، اس کی رکاوٹوں کی وجہ دوسرے نہیں ہے، بلکہ ہر میرا مرید اور خلیفہ اور میری ہر مریدہ اپنے دل کو انسانیت کی محبت کے لیے کھول دو۔ ہر انسان کا بھلا چاہو، چاہے وہ تمہارا دشمن بن کر سامنے آ جائے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگاہ نے کہا کہ اچھا یا اللہ، تیرے بندوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہمیں تو پھر مقابلے پر آیا ہے، تو کیا کیا؟ اچھا اچھا اچھا، اب بتا دیں گے اپنا تصرف۔ اللہ سے کہا کہ پانی کس کے پاس سے آتا ہے؟ انا ساگر میں یا بحر الکاہل میں یا پھر پورے ساتوں سمندروں کے اندر پانی آتا ہے تو رب کی طرف سے نا، اس کے اذن سے۔ کہا کہ اللہ نے بند کر انا ساگر میں، یہاں کے پانی کو بند کر دے۔ لاکھ وہاں سے لگ گیا اور بال وہاں چڑھ گیا، پھر کیا ہوا؟ ہیلے کے درجے کے اندر میں خواجہ خواجگان نے اپنے سپاہی کو کہا، اپنے مرید کو، کہ جاؤ ہمارا جو کاسا ہے، کاسا جو رہتا نا، وہ کاسے کو لے جا کر انا ساگر پہ یوں لگا دو۔ عقل میں آئے گی بات؟ اور پھر اس کو دلیل مانگو، کیا نبیوں کے ساتھ میں ایسا ہوا؟ کیا قرآن کے اندر میں، کیا حدیث کے اندر میں؟ ارے بابا، قرآن و حدیث کے اندر میں یہ کیا؟ پھر اگر یہ سب باتیں اگر اس طرح کی آ جائے تو 30 پاروں میں قرآن کا رہتا، وہ تو 1 لاکھ پارے بن جاتے تھے ہوں گے۔ وہ سب کچھ بھی تو جہاں کے مالک میرے آقا، جن کو جتنا علم عطا فرماتے ہیں وہ ان کے فیضان کی بات ہے۔ ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ انا ساگر کو وہ کاسا لگا دو، جیسے لگا گڑ 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 گڑ، پورا پانی کھینچ دیا۔ اب جب پانی لینے کا وہ وقت آیا
تو سارے اجمیر کی عورتیں اور مرد دیکھا کہ انا ساگر تو بالکل خوش، جو کبھی پوری تاریخ میں نہیں، پورا اجمیر صرف وہیں سے پانی پیتا تھا، کیا کیا ایسا کہ بادشاہ کو اطلاع دی؟ بولے کہ یہ کیا بات ہے؟ بولے کہ ایسا ایسا ان کو رکایا گیا پانی سے، تو پھر وہ فقیر نے آ کے کچھ وہاں پر رکھا، بولے کہ جاؤ معافی چاہو، کیونکہ بڑے لوگ ہوتے تو سمجھ جاتے ہیں جلدی، یہ پانی چالو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وہ کوئی اللہ والا ہے، پہچان لیتے ہیں وہ، اور کہا کہ انہی سے جا کے مانگو۔ سلطان الہند کے پاس میں آئے کہ پیاس ہو رہی، تو کہا کہ نہیں تمہارے بادشاہ کو آنے دو۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ہمارا جانا تو ذرا توہین ہوگی، بچوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، گھروں کو خالی کرتے ہوئے خواجہ جی سلطان الہند کی بارگاہ کے اندر میں آئے کہ بادشاہ کی وجہ سے سزا ہم کو مت دیجیے، کیا سلطان الہند ہم کو پانی عطا کیجیے، کس سے مانگ رہے؟ سلطان الہند نے کہا کہ جاؤ اللہ سے مانگو، نہیں بولتے وہ، پاگل پنی کی بات ہے نا، اللہ نے بھی تو ان کو اللہ والا بنایا ہے کہ نہیں؟ ہر معاملے کے اندر میرا اختیار نہیں، تم وہاں پر جاؤ، یہ کون بولے؟ کیشر کاؤنٹر کے اوپر بٹھایا ہے مینیجر، تو تیرے پاس میں آئے تو نوٹا اس کا چیک دیکھ کے نوٹا دے دے۔ اب حماقت کے اندر میں نہیں، میں اتنی گستاخی نہیں کرتا، ہر آنے والا کیش لینے والے کو مینیجر کے پاس جاؤ، مینیجر پاس میں، پاگل ہے نا کہ نہیں؟ یہ اللہ والے دیتے ہیں ہمیں تو شرک ہو جاتا ہے، پاگل ہے تو تیرے کو سمجھ بھی نہیں آیا فارمولا، کیشر کے پاس میں نوٹا کیوں لینا، مینیجر کے پاس میں جا کے لینا، خدا کا نظام ہے، اللہ والے ہیں وہ۔ یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ اللہ سے مانگو یا 2 رکعت نفل پڑھو، یہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، خواجہ خواجگار نے کیا کیا کہ اس کاسے کے بارے میں حکم دیا کہ جاؤ اور وہیں پر کنارے کے اوپر اس کو اڈل دینا۔ کاسے میں کتنا تھا ہوگا پانی، جیسے ہی کاسا رکھنا تھا ادھر سے وال چالو ہو گیا۔ یہ اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایسے بھرا کہ آج تک اجمیر کی تاریخ میں 900 سال کے اندر میں کسی نے انا ساگر کی تہہ کو نہیں دیکھا، ٹھاٹے ماٹا ہوا سمندر ہے۔ یہ ہوتا ہے اولیاء کا نظام اور اللہ والوں کی پہچان۔ وہ سارے انسانوں سے محبت کرنے والے ہوتے، وہاں پر نفرت نہیں ہوتی۔ اب چھوٹے دماغ والے سر پھرے بھی رہتے شیطان اور شیطان نما انسان، اب وہ اللہ والوں کو بھی کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن جب عبرت ناک سامنے بات آ جاتی ہے تو جب ان کو پھر ہوش آتے ہیں، عقل کے ناخن ٹوٹتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء کی تاریخ میں جتنے اولیاء مختلف علاقوں کے اندر میں، راجن شوری کا معاملہ ہو، یہاں پر چاندے کے اندر میں کمان خالی کا نظام تھا، عورتوں کو بھیڑ چڑھایا جاتا تھا۔ راجن شوری نے آ کر یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر نہیں ہوتے اولیاء اکرام، یہ تو نادانہ نیبو پانی والوں کو جادوگروں کو لوگ اولیاء کہتے ہیں، یہ خامخواہ کے بیکار کی باتیں ہیں۔ کلیکٹریٹ کا چپراسی اس کو کلیکٹر بول لینا بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ اور کلیکٹریٹ میں چپراسی، ارے انچ کلیکٹر تو ہی نا جی، وہ کلیکٹر کو جا کے بول رہا صاحب کلیکٹر صاحب سے میں مل کے آیا، دروازے پہ کھڑے کے انہوں جھاپڑ ماری گا نا انہیں، وہ چپراسی کو بھی تجھے بھی کام پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ اب اولیاء اکرام کو ارے انہوں نیبو پانی دیتے کہ وہ کام بن جاتے کہ وہ کرتے کہ وہ نظام کو اولیاء کا نظام سمجھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پاگل ہے وہ۔ اولیاء تو اولیاء ہوتے بے تاج کے بادشاہ، وہ انسانیت کی نوازی کے لیے ہوتے، ان کے پاس میں بیر نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو جب ان کے پاس میں راحت اور سکون کو لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے راجن شاہ ولی نے بھی آپ دیکھا کہ انسان کو یہ ظلم ہے کہ یہاں پر انسانوں کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے۔ بولے کہ ہاں بالکل چڑھانا ضروری ہے، ورنہ پھر تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کب کون سے دن، فلاں دن کو، اگر نہیں چڑھا تو کیا ہوتا ہے؟ تو بولے کہ لمبی زبان نکلتی ہے، وہ آ کر پھر مصیبتیں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے پورا کارلا اور ہیضہ پھیل جاتا ہے اور مر جاتے ہیں لوگ۔ تو کہا کہ اس دن ہم کو چڑھا دینا پیچھے۔ اسی طریقے سے ہمارے سرکار عثمان آباد کے خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بلڈھانا اور مہاراشٹر کی طرف انہیں بھیجا، دکن کے علاقے میں، کہ جاؤ وہاں پر بھی انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شیاطین کا اور سرکشوں کا۔ وہاں کا جو راکھش تھا ایک وقت میں 9 بڑی روٹی کھایا کرتا تھا، وہ بڑی بڑے آدمی تو بڑا خوراک تھا ہمارا، اور 3 بیل ایک ساتھ میں ہضم کر لیا کرتا تھا۔ تو جب وہ تشریف لائے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ
تو کہا کہ اچھا یہ ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر، نہیں تو پھر کیا؟ نہیں بولے پھر تو ہم مر جائیں گے، زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے اس سے۔ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہاں پر مقابلے کے اوپر کہا کہ اس کمرے کے اندر میں ہمیں بند کر دینا جس کمرے کے اندر میں لوگوں کی پیٹ لیتا ہے۔ جب آیا وہ اپنی حالت کے اندر مناقش آیا تو اس کے سامنے کہا کہ کیا بات ہے؟ لوگ سمجھ رہے کتنا بیوقوف ہے، ارے ہمارے بچے کے بجائے اب یہ جان دو نا بولا ملا یا غریب نواز مجھے معاف کیجیے، یہ دیوانے نظر آتے ہیں اولیاء اللہ۔ ارے اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں ہاتھوں میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی اذن ہوتی ہے تو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جہاں پر خدا کا اذن نہیں ہوتا وہ اپنے کو خدا بنوا کر پیش کرنا نہیں چاہتے کہ ہم سے ہوتا ہے، کبھی نہیں وہ کریں گے۔ لیکن اللہ کا اذن ہوتا ہے تو پنگا لے لیتے ہیں وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور شیطانی طاقتوں سے۔ کہا کہ اچھا جس رات میں وہ آتا ہے نا اس رات میں ہم کو اس کمرے میں بند کر دو۔ اب لوگ تو بنایا جان دو نا بلا گئی۔ اب جب بیٹھے رہے وہ آیا تو آتے ہی پہلے مقابلہ کیا، کہا کہ اب تیری نہیں چلے گی، نسبتیں ان کے ساتھ میں ہیں۔ اب اس کی ساری طاقتوں کو اس کو دیکھا اور ادھر دیکھا کہ جہاں سے سپلائی ہوتی ہے خدا بھی تو دیتا ہے نا شیطانوں کو طاقتیں قوتیں، باطل کی طاقت شیطانی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے رب کی طاقت کے سامنے۔ رب کی طاقت نہیں ہو تو اندھیرے میں بہت کچھ ہوتا ہے، سانپ و بچھو بھی تو کھیلتے ہیں۔ اگر اندر میں اجالا ہو جائے تو پھر باطلی اور شیطانی طاقت کو یہ تو خاطر میں نہیں لاتا۔ رب کی طرف سے دیکھا خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے، بند کروا دیا بات کو۔ اب وہ ادھر گھوم رہا، وہ چیخ رہا چلا رہا کود رہا پورے عثمان آباد کے اندر میں بوم آگ وہ یہ ارے 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 کیا بات ہے، آج تو جو شکار کرتا تھا وہ شکار بن گیا۔ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا موقع ہے توبہ کر لے، تو آگے پیروں میں گر گیا، میری توبہ کو تمہیں قبول کروا سکتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی راکھش بڑی بڑی شیطانی طاقتیں اولیاء کے سامنے جو سرنگو ہوتی ہے، انہوں چلے کرنے والے موکلوں کے حاصل کرنے والے یا پھر تعویذ گڈھے پلیت والے اولیاء نہیں ہوتے پلیتوں والے، بلکہ ان کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ رب کے ساتھ اپنے معاملے کو کرتے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے وہ پنگا لے لیتے ہیں اور خائف اور ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ وفات کو جانتے ہیں وہاں سے بند کرا دے تو وہ بلی بن کر آ جائے۔ راجن شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے سرکار عادل آباد کا یہی معاملہ ہوا، عورتوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ ایک نوجوان عورت کو بھیڑ چڑھا دی جاتی تھی، کہا کہ اب نہیں چڑھائی جائے گی میری بیٹی کو، میری بیٹی ہے۔ وہ ہر انسان کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، بیوی تو ایک ہے، بد نظر ہے وہ جو عورت کو دوسری نظر سے دیکھے۔ بیوی تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رکھا ہے جو تیری نکاح میں آئی ہے، اس کو بیوی سمجھ، باقی کو تو سب کو بیٹی اور ماں اور بہن سمجھ۔ اولیاء اللہ کی نظر اتنی پاک ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ساری عورتوں کو یا تو بیٹی سمجھیں گے یا تو بہن سمجھیں گے یا تو ماں سمجھیں گے۔ وہ جب شیطانوں کے چکر میں نہیں آ سکتے تو عورتوں کے مکر اور چکر میں کیسے آئیں گے؟ اگر کوئی عورت آپ کے بازو آ کے بیٹھ جائے، آپ کہہ دے کہ میری بہن ہے، تو آپ کی نظر بدلے گی۔ اگر کوئی بڑی عمر کی آ جائے تو میں تو اس کو ماں بنا دیا ہوں، آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ جائے کہ میری بیٹی ہے تو پھر وسوسے شیطان کے چلیں گے نہیں چلیں گے۔ حفاظت اولیاء کے پاس میں ہوتی ہے۔ اولیاء عورتوں کو یا تو اپنی بہن سمجھتے ہیں یا تو بیٹی سمجھتے ہیں یا تو ماں سمجھتے ہیں، فوراً وہ رشتہ قائم کر لیتے۔ اس کے لیے وہ عورتوں کے مکر اور چکر میں بھی نہیں آتی جو حقیقت میں اولیاء ہے۔ اب اولیاء کا لباس اوڑھ لے کے گل کھلانے والے وہ الگ ہوتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اولیاء بولے کہ یہ بیٹی کو ہم جانے نہیں دیں گے، اس کی جان کو بچائیں گے۔ تو ماں باپ نے کہا تو پھر کیا کریں گے؟ تو بولے کہ اس کو وہاں پر مقابلے کے اندر ہم اتنے رات میں 12 ساڑھے 12 بجے وہ آتا ہے، وہ مانگ خالی آتی ہے اور پھر وہ ایسے ویٹ چڑھا دیتے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، آج تو میں ہوں گا، تم سب چلے جاؤ، گاؤں کو خالی کروا دیا۔ راجن شاہ ولی نے آنے کے بعد میں اب وہ اپنے کرتبوں کو اپنی طاقتوں کو بتائی۔ راجن شاہ ولی ہے کہ بس خاموش بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جتنا کھیلنا ہے کھیلنے والوں، بڑی طاقت والوں چھوٹے بچے کھیل رہے تو کھیلنے بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء اکرام یہی کرتے ہیں، ڈر نہیں جاتے، سہ نہیں جاتے شیطانیت سے، طاقتی طاقتوں سے نہیں۔ کیوں کہ وہ طاقت کو جانتے ہیں، جو اللہ کو جانتا ہے کسی اور کو نہیں پہچانتا۔ کہا کہ نہیں اب نہیں چلے گی ہمارے آنے کے بعد میں تیری ہے۔ تو پھر مقابلے کے اوپر آئی تو اس مانگ کھالی کو
راجن شاہ ولی نے اپنے تصرفات کے ذریعے سے اس کے گلوں میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر آندھرا پردیش کے حدود کے باہر چاندی چندراپور وغیرہ ادھر کے جنگلوں میں لا کر قید کروا دیا. کہا کہ یہیں پر رہنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور سارے چاندے والے اور سارے لوگ ارے وہ مصیبت چلے گی، پریشانی تو چلے گی، ارے یہ تو دیو آمد ہے، یہ تو بھگوان ہے، اور یہ تو ہم کو اتنی بڑی مصیبتوں سے بچایا ہے، یہ تو ہم کو ہمارے اوپر ہمارے جانوں پر رحم کیا ہے. لوگوں میں عقیدت پیدا ہوگی اور آج تک وہاں کی عقیدتیں مسلمانوں سے زیادہ برادران وطن کرتے ہیں. وہاں ان کی نسلوں میں، ان کے خون میں اولیاء کی محبت داخل ہے. اولیاء منواتے نہیں ہیں بلکہ لوگ ان کو مانتے ہیں. اور مانتے کیوں ہیں؟ ان کے برے وقت میں کام آتے ہیں اس کے لیے. اور پھر وہ کام کیوں آتے ہیں؟ ان کے دل صرف اپنی جماعت، اپنے مسلک اور اپنے مرید اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر میں ہمدردی اور محبت، اور ان کا کام وہ بناتے ہیں تو انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت آتی ہے. پھر وہ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کے نظام کو بھی مانتے ہیں. میرے بچوں اس بات کو یاد رکھنا کہ حق کے نظام تم سے ہم سے اگر انسانیت میں قبول نہیں ہو رہے تو اس کا قصور باہر میں نہیں ہے. اور یہ قبولیت تقریروں سے نہیں ہوگی اور پھر تیاریوں سے نہیں ہوگی، اور یہ لنگروں سے پیسے خرچ کرنے سے، بڑی بڑی خانقاہوں کے بنانے سے اور کروڑپتی اربپتی انسانوں سے نہیں ہوگی. اگر ہونی ہوتی تو آج سعودی عرب سے زیادہ کوئی مالدار ملک ہے دنیا کے اندر میں، ان سے خانقاہ کا نظام لیا جاتا اور ان کے ذریعے سے خانقاہ کو آگے بڑھا دیا جاتا، مولا علی کے نظام کو لیا جاتا. لیکن محروم رکھ دیا گیا نا ان کو. یہ نظام جو چلتے ہیں وہ سچے دل کے لوگوں سے چلتے ہیں، ان سے بھی اس حق کو لیا جاتا ہے. ہم تم چاہتے کہ حق ہم تم سے بھی لیا جائے. اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل کے دروازوں کو کھولو. تم اپنے خانقاہوں کے دروازوں کو تو کھول دیا، برادران وطن کی محبت کا درس ہمارا تم نے سن لیا. اپنے گھر کے عید و برات کی تقریبات میں تم برادران وطن کو تو بلا رہے، تمہارے گھر کے دروازے، تمہاری خانقاہ اور تمہاری مسجد کے دروازے. لیکن یہ بھی سوچو کہ دل کے دروازے نہیں کھلیں گے. دل کا دروازہ اگر بند ہوگا انسانیت کی محبت کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دل کا دروازہ بند، تو تجھ سے وہ کام نہیں لیا جائے گا ولایت کے نظام کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو محروم نہ فرمائے. یہ اولیاء اور ولایت کا نظام ہے تو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے انسانوں کے لیے دل کے دروازوں کو کھول دو تو پھر انسانیت تمہارے لیے تمہارے نظام کو قبول کرے گی اور تم کو سر کا تاج بنائے گی، تم کو عزتیں اور رفعتیں عطا کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ